السلام علیکم۔ میں چونکہ بنیادی طور پر ایک استاد اور ایک صحافی ہوں، اور اب عمر کی اس سطح پر بھی پہنچ چکا ہوں جہاں کچھ تجربہ زندگی کا مجھے بھی حاصل ہو چکا ہے، تو اسی وجہ سے گزشتہ کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف موضوعات پر میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر اگر مسلسل کسی ایک طرف کی رائے لوگوں کے سامنے آتی رہے گی تو اس سے ان کا وہ ذہن بن جائے گا، اور پروپیگنڈا کی اس مسلسل وار کو ہی پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ یہ جو سوچ کو بدلنا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت بڑے بڑے گروپ جو ہیں وہ مل کر مختلف موضوعات کے اوپر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بیک وقت جو ہے تحریر، تقریر اور مختلف ذرائع سے جو ہے نا وہ عوام تک اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، اور عوام سمجھتی ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس طرح سوچ رہی ہے تو یہی بات درست ہے، اور حالانکہ وہ پوری دنیا اس طرح نہیں سوچ رہی ہوتی، بلکہ وہ مخصوص لوگوں کا گروہ ہے جو مختلف سوشل میڈیا ذرائع کو استعمال کر کے اپنی آواز کو پھیلا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ کو جو ہے حالیہ زندگی میں اور گزشتہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو جو ہیں وہ ملی ہیں، اور آپ آئندہ بھی اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا ٹویٹر پہ بوٹس، دیگر سوشل میڈیا پہ بوٹس، یعنی فرضی اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں، اور ان فرضی اکاؤنٹ سے انہی باتوں کو جو ہے دہرا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو جو ہے ایک ہی میسیج جو ہے وہ 10 سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے ایک ہی الفاظ کے اندر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں پروپیگنڈا ٹولز ہیں۔ عام آدمی چونکہ غور نہیں کرتا، جذباتی ہوتا ہے، کم علم ہوتا ہے، اور جو کم عمر نوجوان ہیں ان کے پاس تو تجربہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایسی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ذہن سازی اسی طریقے سے کی گئی ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پر ایک اور سلسلہ جو ہے وہ ہے موٹیویشنل اسپیکرز کا چرچا، اور تعلیمی ادارے بھی جو ہے نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ میں جو ہے اپنے شہر کے تعلیمی اداروں کے اندر کہ آج فلاں موٹیویشنل اسپیکر کو بلایا ہوا ہے، آج فلاں کو بلایا ہوا ہے، ان میں سے بیشتر کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں۔ جب وہ آ کر آڈینس کے سامنے اپنی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آڈینس جو ہے کیونکہ جذباتی ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں پہلے سے ایک تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جو شخص سامنے ہے اس نے دنیا کا ہر کام کیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ جو کچھ بتائے گا یہ آپ کی زندگی کی راہیں بدل دے گا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وہی جس طرح جو ہے بنگالی باباؤں کے اپنے اشتہار جو ہے نا دیواروں پر لکھے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ موٹیویشنل اسپیکر کے پیچھے تجربہ نہیں ہوتا۔ میں ذاتی طور پر ایک بات جانتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے چرب زبان ہوں، آپ تھوڑے سے حاضر دماغ ہوں، آپ کو تھوڑا سا لفاظی کرنا آتی ہو، آپ بہترین موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتے ہیں، بس آپ نے کہانیاں سنانی ہیں۔ یعنی بعض موٹیویشنل اسپیکرز کو میں نے سنا، اور ان کی جو زندگی یعنی ہر شعبے میں انہوں نے جو ہے نا زندگی کا تجربہ کیا ہوا ہے، اور مجھے تو بعض اوقات لگا کہ اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کو کبھی درد ذہ بھی ہوا ہے تو وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ہمیں ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے سے نوجوانوں کا استحصال کرنے کی بجائے میں نے سوچا کہ اگر نوجوان موٹیویشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، جذبہ تحرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے میں پختگی پیدا کیجئے۔ آپ مسائل کا شکار ہیں تو آپ حوصلہ مندی سے اس کا سامنا کرتے ہوئے کسی بھی دوست سے، کسی بزرگ سے، کسی استاد سے جا کر مشورہ کیجئے اور بتائیے کہ میں ان حالات سے گزر رہا ہوں، اس سے باہر نکلنے کے لیے کیا راستہ ہے۔ وہ آپ کے لیے راستہ تجویز کریں گے، یقیناً تجویز کریں گے، آپ اس راستے پر چلیے۔ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو کہانیاں سناتے ہیں، داستانیں سناتے ہیں، وہ حقیقت سے بہت دور کی باتیں ہوتی ہیں، اس کا اثر اسی ماحول کی حد تک ہوتا ہے۔ جہاں آپ 100 آدمی بیٹھ کے تالیاں بجا رہا ہے، ہوا کر رہا ہے، تو آپ کے ذہن پہ اس کا اثر ہوگا، باہر نکل کر نہیں ہوگا۔ لیکن جو آپ کا بزرگ، آپ کا استاد، آپ کا دوست آپ کو مشورہ دے گا، وہ یہاں سے دے رہا ہوگا، اس کا اثر آپ کے دل اور دماغ پر زیادہ گہرا ہوگا۔ اس کے اوپر عمل کیجئے۔ آپ کو صحیح تحرک، جذبہ جو ہے وہ قرآن مجید سے ملے گا، یا آپ کے اساتذہ سے ملے گا، یا آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملے گا۔
ان کے ساتھ جو ہے نا اپنا تعلق مضبوط کیجئے۔ اب جو زندگی ہے وہ صرف موبائل کی حد تک جو ہے نا محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے بس اسی پہ ٹائپ کرنا ہے۔ موٹیویشن حاصل کرنی ہے تو موٹیویشنل اسپیکر سن لیجئے، گانا سن لیا۔ اگر کسی سے بات چیت کرنی ہے تو واٹس ایپ پہ کر لی، جو ہے فیس بک پر کر لی۔ عملاً طور پہ آپ اپنے کمرے تک محدود ہو گئے ہیں۔ آپ کی زندگی یعنی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی کٹے ہوئے ہیں، باہر اپنے دوستوں سے بھی کٹے ہوئے ہیں، کسی سے آپ کا میل جول نہیں ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ دنیا عملی طور پر کس طرف جا رہی ہے۔ جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ گیا آپ نے سمجھا کہ یہی سچ ہے، حالانکہ 90% باتیں اس کی جھوٹ ہوتی ہیں۔ موٹیویشن جو ہے سورہ نجم میں آپ نے جو ہے نا وہ غالباً اس کی سورہ 62 آیت ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو کام شروع کرنا جو ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن کام شروع کرنا کافی نہیں ہوتا۔ آپ اگر موڈ کے تابع ہیں کہ آج موڈ ہے تو آپ کام کریں گے، آج موڈ نہیں ہے تو آپ کام نہیں کریں گے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ غور و فکر کرنا ہے کہ آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ صحیح راستہ منتخب کر کے اس پر مستقل مزاج سے چلتے رہنے سے نتیجہ ملتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ کام شروع کر دیا جاتا ہے، چند دن کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ موڈ نہیں ہو رہا، دل نہیں کر رہا، یا درست فیصلہ نہیں تھا۔ تو یہ جو غیر مستقل مزاجی ہے، جو یہ متلون مزاجی جو آپ کی ہے، یہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گی، خواہ آپ طالب علم ہیں، خواہ آپ تاجر ہیں، خواہ آپ کھلاڑی ہیں۔ محنت جو ہے وہ مستقل مزاجی مانگتی ہے۔ اگر آپ مستقل مزاج ہیں، یعنی سیکھنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے کہ آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے استاد کی بات کو سننا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم سننا نہیں چاہتے۔ ہر شخص اپنے طور پر جو ہے وہ علامہ بن چکا ہے۔ بیک وقت دونوں بول رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہا ہوتا۔ تو آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، وہ کوئی دوسرا شخص کبھی بھی نہیں لا سکے گا۔ آپ کو اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ ہی نے مضبوطی سے قدم جما کر کھڑے رہنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ آپ کا قریبی دوست ہوگا، وہ آپ کا قریبی کوئی رشتہ دار ہوگا، وہ آپ کا کوئی استاد ہوگا، یا وہ آپ کا کوئی بزرگ ہوگا۔ اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اور قرآن مجید سے لو لگا لیجئے۔ قرآن مجید جو حوصلہ آپ کو دے گا وہ مضبوط تر ہوگا اور پائیدار ہوگا، کیونکہ قرآن کا سب سے بڑا موضوع یہی ہے کہ وہ آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ کوئی موٹیویشنل اسپیکر جو ہے یہ نہیں کر سکے گا۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جس بھی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہر پہلو پر غور کر لیجئے، اس کے بعد کام شروع کیجئے، اور کام شروع کرنے کے بعد اس پر قائم رہیے۔ موڈ کے تابع نہیں ہونا، آپ نے بالکل بھی نہیں ہونا، کیونکہ جو موڈ کے تابع ہے وہ زندگی میں کبھی کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ امید ہے میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کبھی قرآن کو اٹھا کر پڑھیے، اور یہیں سے شروع کر لیجئے سورہ نجم کی آیت 62 سے، کہ جتنی محنت آپ کریں گے اتنا ہی پھل آپ کو ملے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ زندگی میں ابھی تک آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، تو اسی کے تناسب سے آپ اپنا نتیجہ بھی زندگی میں پالیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔